السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دل کی دھڑکن کی 18ویں قسط اپلوڈ ہو گئی ہے، جلدی سے پڑھیں اور بتائیں کہ آپ سب کو کیسی لگی۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب علمہ تکلیف سے اٹھی اور باتھ روم کی جانب بھاگی۔ زیان کی آنکھ باتھ روم کا دروازہ کھلنے پر کھلی تو علمہ کو اس طرح دیکھ کر فوراً کھڑا ہوا اور اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا علمہ، آپ ٹھیک ہیں؟ نہیں، مجھے کچھ ہو رہا ہے زیان، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ دیکھیں مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جسم کے کس حصے میں تکلیف ہے۔ چلیں ہاسپٹل۔ جلدی جلدی اٹھا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور علمہ کو لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور ہر بار کی طرح اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کہا۔ کل کا دن علمہ صبر کر لیں، پرسوں میں امریکہ پہنچتے ہی آپ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرواتا ہوں۔ علمہ کو کچھ دوائیاں اور انجیکشنز لگے اور فجر کے وقت وہ دونوں گھر پہنچے۔ گھر پہنچ کر اس نے علمہ کو بیڈ پر لٹایا اور نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ بیڈ پر لیٹا۔ علمہ، آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا، اس نے علمہ کے بالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ علمہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ جب سے آپ کی زندگی میں آئی ہوں میں نے آپ کو پریشانی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ زیان، میں شرمندہ ہوں آپ سے، وہ رونے لگی اور اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبایا۔ زیان اس کو کیسے بتاتا کہ اس نے اس کو کتنا خوبصورت تحفہ دیا تھا، لیکن قسمت نے اس کو محسوس کرنے سے پہلے ہی ان دونوں کی زندگی سے الگ کرنے کا فیصلہ سنایا تھا۔ علمہ کے آنسو زیان کی شرٹ کو گیلا کر رہے تھے۔ زیان نے بھی خاموشی سے آنسو بہائے اور علمہ کے گرد حصار باندھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، کیوں پریشان ہوتی ہیں، میں ہوں نا۔ آپ ہیں، تبھی پریشان ہوں، ہر روز میری وجہ سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کو برداشت کرنا پڑتی ہے، کیوں دے رہے ہیں اتنی قربانیاں؟ علمہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور یہ محبت میری 3 سال کی محنت ہے جس کو میں نے ان 3 سالوں میں اپنے احساسات سے مضبوط کیا ہے۔ جب آپ روتی ہیں تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتیں۔ اب آپ سو جائیں، زیادہ دیر جاگنا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کیا اور جلد ہی وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ زائنہ، حدائق نے اس کے کان میں سرگوشی کی، وہ جو پہلے ہی اس کے حصار میں تھی اور اس کے قریب ہو گئی۔ یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، اب آپ میرا ارادہ خراب کر رہی ہیں، چلیں اٹھیں۔ سر، سونے دیں، نیند آ رہی ہے، اس نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ اوکے، وہ اس کے کان کے قریب ہوا اور سرگوشی کی۔ اگر آپ 5 منٹ میں نہ اٹھیں تو آپ کو اس سیمسٹر میں فیل کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر زائنہ ہڑبڑائی اور اٹھ کے بیٹھی اور حدائق کو کڑے تیوروں سے گھورنے لگی۔ آپ سر ہیں تو صرف یونیورسٹی تک رہیں، ہر وقت میری جان کو سولی پر لٹکا کر رکھتے ہیں۔ اچھا، مجھے لگا آپ کی جان تو میں ہوں۔
زائنہ کا بالوں کا جوڑا بناتا ہاتھ ایک دم سے رکا اور وہ سرتا پیر سرخ پڑ گئی۔ شرم تو آپ میں بالکل نہیں ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا، البتہ آنکھوں میں دیکھنے کی جرأت تو وہ ویسے بھی نہیں کر پاتی تھی۔ بالکل بھی نہیں ہے، حدائق نے بھی اس کی تائید کی، اور جو یہ بات آپ نے کی ہے، یونیورسٹی تک سر ہوں۔ تو گھر میں کیا ہوں یہ بھی بتا دیں، کیونکہ غالباً آپ مجھے جیسے مخاطب کرتی ہیں، مجھے تو لگتا ہے میرا اور آپ کا رشتہ صرف استاد اور شاگرد کا ہے۔ تنگ نہ کریں مجھے، تیار ہونا ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھی، ایک دم یاد آنے پر ہڑبڑائی، میری اسائنمنٹ۔ اس نے رونے والی شکل کے ساتھ حدائق کو دیکھا۔ یہ تو مسز حدائق آپ کو سونے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تو مارکس کٹنگ کرانے کے لیے تیار رہیں، وہ مزے سے کہتا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ لیکن آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے سر، وہ منمنائی۔ کیوں؟ آپ کے ساتھ میں پھر کیسا کر سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے پلیز لاسٹ چانس دے دیں، آئندہ میری اسائنمنٹ کمپلیٹ ہوگی۔ سوری مسز، اب یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ تیار ہوں اور جتنی بھی اسائنمنٹ آپ نے بنائی ہے وہ سبمٹ کروائیں۔ زائنہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے حدائق اس کے بارے میں سوچ کر مسکرایا۔ آپ نے کام کیا جو میں نے کہا تھا؟ فروا بیگم نے راحیلہ بیگم سے پوچھا۔ ہاں، بات کر لی ہے میں نے اس سے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے اٹھانے کا رسک نہیں لوں گا، یہاں بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس نے کچھ مال سمگل کرنا ہے تو شاید وہ امریکہ بھی جائے گا، تو اب وہی کرے گا یہ سب۔ اب یہ سب تم کر رہی ہو، مجھے گارنٹی چاہیے کام مکمل ہونے کی، اور کوئی گڑبڑ میں برداشت نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہہ کر کال بند کر دی۔ جاہل عورت، انہوں نے نخوت سے سوچا۔ آنٹی بتائیں نا کیا کہہ رہی ہے وہ؟ زویا نے پوچھا۔ امریکہ میں ہی ہوگا جو بھی ہوگا، کیونکہ یہاں زیان کسی بھی طریقے سے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے اسے بچا لے گا، لیکن وہاں وہ اکیلا ہوگا۔ یہ کوئی گڑبڑ نہ کر دیں آنٹی، اس نے پریشانی سے کہا۔ ہاں یہ بھی تم صحیح کہہ رہی ہو۔ پھر ایک کام ہو سکتا ہے، تم حامد علی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو تاکہ ہمیں ہر وقت خبر پہنچتی رہے۔ لیکن آنٹی وہ بہت گھٹیا اور بیہودہ انسان ہے، میں کیسے؟ انہوں نے اس کو غصے سے گھورا۔ تو پھر زیان کے خواب دیکھنا چھوڑ دو بے وقوف لڑکی۔ سوری آنٹی، میں کرتی ہوں نا۔ اس نے فوراً ان کا غصہ ختم کرنا چاہا۔ ایک دفعہ آنے دو مجھے اس گھر میں، سب سے پہلے تمہیں ہی نکالوں گی گھر سے، زویا نے دل ہی دل میں سوچا۔ زائنہ تیار ہوئی۔ اس نے زنک کلر کی سادہ شلوار قمیص پہنی تھی اور ساتھ ہی وائٹ دوپٹہ۔ حدائق تیار ہو کر آیا تو اس کا حلیہ شادی کے بعد والے کپڑوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس وقت وہ وائٹ شرٹ کے ساتھ نیوی بلو کلر کی ڈریس پینٹ میں تھا، آنکھوں پر فریم لیس گلاسز جو صرف یونیورسٹی میں ہی لگاتا تھا۔ اور ہاتھوں میں لیپ ٹاپ کا بیگ تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا خود پر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا جب نظر شیشے میں پیچھے کھڑی زائنہ پہ پڑی، جو اس کو ایسے دیکھنے میں مصروف تھی جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام نہ تھا۔ وہ مسکرایا۔ آپ کا ہی ہوں، اگر یقین نہیں آ رہا تو قریب آ کر دیکھ لیں۔
وہ فوراً حواس میں لوٹی اور نظر چرانا شروع کر دیا۔ حدائق اس کے قریب آیا اور اپنی پرفیوم اس پر بھی اسپرے کی۔ وہ پیچھے کو ہوئی۔ سر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کلاس میں کسی نے دیکھ لیا تو خام خواہ باتیں بنائیں گے۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی میری ہی ہیں۔ اور باتیں بنانے دیں، میں سنبھال لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے زائنہ کے گال کو تھپکا اور وہ دونوں نیچے آئے جہاں سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اس نے سلام کیا اور بیٹھا۔ زائنہ بھی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی اور جوس کا گلاس اٹھایا۔ حدائق نے بریڈ کا پیس اس کو پکڑایا لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ناشتہ نہیں کر کے جاتی، طبیعت خراب ہوتی ہے، میں صرف جوس ہی لوں گی۔ حدائق نے زبردستی کہا تو اس نے معصوم سی شکل بنائی اور بس۔ حدائق نے نفی میں سر ہلایا اور جلدی جلدی ناشتہ مکمل کرنے لگا۔ وہ دونوں ناشتے سے فارغ ہوئے۔ دادی جان، مرحا کہاں ہے؟ یونیورسٹی نہیں جانا اس نے؟ بیٹا وہ رات لیٹ سوئی تھی تو بس لیٹ ہو گئی ہے، تم دونوں جاؤ، میں اس کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دوں گی۔ وہ ان سے پیار اور سلام لے کر باہر گیا۔ پیچھے زائنہ نے بھی ان کو سلام کیا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ حدائق نے خاموشی سے ڈرائیو کی۔ سر وہ لیپ ٹاپ دے دیں، میری اسائنمنٹ ہے اس میں۔ اوکے، کلاس میں آپ کو مل جائے گا، لیکن اس طرح کیسے دیں گے؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ اٹس اوکے زائنہ، کچھ نہیں ہوتا۔ جی، ریلیکس ہوں، ابھی آپ میری بیوی ہیں، ہم یونیورسٹی نہیں پہنچے ابھی۔ اس نے زائنہ کو ریلیکس کرنے کو کہا، لیکن اس کی شخصیت سے وہ کافی مرعوب تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں یونیورسٹی پہنچے۔ آپ جائیں، میں بعد میں آؤں گی، ابھی بہت اسٹوڈنٹس ہیں اس سائٹ پر۔ آر یو شیور؟ حدائق نے پوچھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ زائنہ کلاس میں پہنچی اور جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھی۔ جب سائرہ اس کے پاس آ کر بیٹھی، اس کے مہندی سے بھرے ہاتھوں کو دیکھا اور تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ تم آج بہت بلش کر رہی ہو اور تیاری سے لگ رہا ہے جیسے تو واقعی میں تمہاری شادی ہوئی ہو۔ زائنہ اس کی بات پر گھبرائی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میرے کزن کی شادی تھی، بس اسی لیے چھٹی پر تھی۔ اور تم نے کب سے جینٹس پرفیوم یوز کرنا شروع کر دیا؟ ویٹ ویٹ، یہ تو بالکل حدائق سر جیسا ہے۔ میں کافی ٹائم سے ڈھونڈ رہی تھی اس کو، لیکن مجھے ایسی فریگرنس کہیں سے نہیں ملی۔ زائنہ اس کی بات پر سرخ پڑ گئی۔ نہیں، وہ میرا مطلب ہے شاید غلطی سے بابا کی لگا لی۔ مجھے اس کا نام بتاؤ۔ ابھی زائنہ اس کو جواب دیتی جب مرحا آتی ہوئی دکھائی دی اور اس کے قریب آ کر سلام کیا اور برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سائرہ، تم یہاں؟ خیریت؟ کس کی تفتیش کر رہی ہو؟ مرحا نے مزاحیہ انداز سے کہا، کیونکہ سائرہ کی عادت تھی وہ زیادہ تر ایسی ہی جگہوں پر پائی جاتی تھی جہاں اس کو کوئی چٹپٹی خبر مل جاتی۔ نہیں، یہ اکیلی تھی تو آ گئی۔ وہ اٹھ گئی جب مرحا نے زائنہ کی اڑی رنگت دیکھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی تھی یہ؟ مرحا، شکر ہے تم آ گئی، یہ مجھ سے عجیب و غریب سوال پوچھ رہی تھی، میں بہت ڈر گئی تھی۔ چلو چھوڑو، اس کی تو عادت ہے یہ۔ باتوں باتوں میں ہی لیکچر سٹارٹ ہوا اور حدائق اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوا۔ زائنہ نے اس کو دیکھتے ہی دل میں ماشاء اللہ کہا۔ حدائق نے ایک نظر زائنہ کو دیکھا۔
اور اس طرح مسکرایا کہ کسی کو پتہ ہی نہ لگا کہ وہ مسکرا رہا تھا۔ سب اسائنمنٹس لے آئیں اور اسی لحاظ سے تھوڑا انٹرو بھی دیں تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں نے کتنی محنت کی ہے۔ وہ بورڈ کے پاس کھڑا ہوا اور رول نمبر وائز سب کو بلانے لگا۔ سب نے ہی تھوڑا بہت انٹرو بھی دیا۔ مرحا آئی، اس نے بھی اسی طرح تھوڑا سا اسائنمنٹ انٹرو دیا جو رات فریحہ اور ارتزاق کی مدد سے اس نے تیار کی تھی۔ مسز زائنہ، میرا مطلب ہے مس زائنہ، کم ایٹ ڈائس اور انٹرو دیں۔ حدائق نے زائنہ کو بلایا۔ وہ ڈرتی ہوئی اٹھی کیونکہ اب آدھی ادھوری اسائنمنٹ سبمٹ کروانے پر اچھے خاصے نمبرز ہاتھوں سے چلے گئے تھے۔ حدائق نے اپنا لیپ ٹاپ اس کو پکڑایا۔ کافی زیادہ اسٹوڈنٹس نے سرگوشیاں کرنا شروع کر دی۔ اسٹوڈنٹس، انہوں نے اسائنمنٹ مجھے کل ہی ای میل کر دی تھی، اس لیے یہاں سے ہی یہ دکھائیں گی، اور آپ سب جلدی سے لاسٹ چیپٹر کی ریویژن کریں۔ آئی ول ٹیک اے کوئک ٹیسٹ ود ان 20 منٹس۔ اس نے سب کی توجہ زائنہ سے ہٹوائی اور کامیاب بھی ہو گیا۔ زائنہ نے لیپ ٹاپ لیا اور اس کو کھولا۔ اسکرین پر اسٹکی نوٹس لگے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ پل بھر کو مبہوت ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے حدائق کو دیکھا، ایک نوٹ پر نظر ڈالی۔ میری زندگی میں اچانک داخل ہو کر آپ نے تو مجھے بدل ہی دیا ہے۔ حدائق کی اس طرح کی بات سن کر زائنہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ اسٹاپ کرائنگ زائنہ۔ زائنہ نے اسائنمنٹ کی فائل اوپن کی تو آنکھیں پوری کھل گئیں۔ یہ تو اب کمپلیٹ ہے۔ اب میں اپنی اسٹوڈنٹ بیوی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ وہ مسکرائی۔ اس نے انٹرو دیا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں لیکچر کا ٹائم ختم ہوا تو حدائق کلاس سے چلا گیا۔ سبھی کلاس سے باہر نکلنے لگے، گراؤنڈ اور کیفیٹیریا کی جانب جانے لگے۔ زائنہ اور مرحا گراؤنڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں جب ایک اسٹوڈنٹ آیا اور زائنہ کو بلایا کہ حدائق سر ان کو اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ مرحا، تم بھی چلو نا۔ نہیں بھئی، میں کباب میں ہڈی نہیں بن رہی، اس نے منہ میں چپس ڈالتے ہوئے کہا۔ اور بھائی کو ٹائم دو، اس نے مرحا کی کمر میں مکہ مارا۔ بہت بری ہو تم۔ وہ اٹھی اور حدائق کے کیبن میں آئی۔ اس کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ اور اپنی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھجکتے ہوئے اس کی جگہ پر بیٹھی۔ میں بھی آپ کا ہوں اور میری ہر چیز بھی۔ حدائق نے ٹیبل پر سے کھانے کے پارسلز اٹھائے اور کھولنے لگا۔ یہ کیا؟ زائنہ نے پوچھا۔ ویٹ۔ اس نے پاستا کا باکس کھولا اور زائنہ کو چمچ پکڑایا۔ کھائیں۔ لیکن سر۔ زائنہ، کھا لیں، آپ نے ناشتہ نہیں کیا۔ میں تو روز ہی نہیں کھاتی، تو روز اسی طرح؟ جی بالکل، ایسا ہی ہوگا۔ اب آپ روز اس ٹائم مجھے یہیں نظر آئیں، ہم اکٹھے لنچ کیا کریں گے۔ لیکن سر، اگر کسی کو پتہ چل گیا؟ کچھ بھی نہیں سوچے گا، بات ختم، آپ کھانا شروع کریں۔ زائنہ نے کھانا شروع کیا۔ ویسے مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، تو آپ بھی کھا لیں۔ آپ کھلائیں۔ سر، ہم یونیورسٹی میں ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ضرور کوئی اسکینڈل بنوائیں گے۔ نہیں بنتا کوئی اسکینڈل۔ حدائق گویا بدمزہ ہوا۔ لیکن میں آپ کو یہاں نہیں کھلا سکتی۔ وہ بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی۔
اوکے، آج آپ مجھے گھر اپنے ہاتھوں سے ہی کھلائیں گی۔ اور بیویاں شوہروں کو اتنے رومانٹک طریقوں سے تھینک یو کرتی ہیں۔ میں نے رات کو جاگ کر آپ کی اسائنمنٹ مکمل کی اور بدلے میں آپ نے تھینکس بھی نہیں کہا۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ ہوئی۔ مجھے یاد نہیں رہا۔ اچھا یہ لیں۔ اس نے خفت مٹانے کے لیے پاستا کا بائٹ اس کی جانب کیا۔ حدائق اس کو تنگ کرنے کے لیے اپنے چہرے کا رخ موڑ گیا۔ زائنہ جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ اچھا نا، سوری سر، آئندہ آپ کو فوراً تھینکس بولا کروں گی جب جب آپ میری اسائنمنٹ مکمل کر کے دیا کریں گے۔ کیا مسز حدائق کی فرسٹ اور لاسٹ ٹائم تھا؟ میں آپ کو ایسا لگتا ہوں جو اپنی بیوی کو فیورز دوں گا؟ تو کیا نہیں دیں گے؟ اس نے معصومانہ شکل بناتے ہوئے کہا۔ نیکسٹ ٹائم ڈیل کریں گے۔ اگر ڈیل آپ منظور کر لیں گی تو سوچا جا سکتا ہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ مجھ سے سوری کر رہی ہو۔ مطلب سیریسلی؟ تو پھر کس طرح کروں؟ جس طرح بیویاں کرتی ہیں، حدائق نے شرارت سے جواب دیا۔ اور بیویاں کیسے کرتی ہیں؟ ایک تو آپ کو اتنی جلدی تھی شادی کی، اتنی چھوٹی ہوں میں، اور کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ 21 سال بھی چھوٹی ہیں آپ؟ جی بالکل۔ یعنی یہ بائٹ آپ نے نہیں لینا؟ کیوں نہیں لینا؟ کھلائے مجھے۔ اس نے جھجکتے ہوئے چمچ اس کی جانب بڑھایا۔ چلیں اب کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، آپ جائیں۔ گھر آپ اور مرحات ڈرائیور کے ساتھ جائیں گی؟ میں لیٹ آؤں گا، آفس جا کے تھوڑے کام دیکھنے ہیں۔ اوکے۔ وہ اٹھنے لگی جب حدائق نے اس کے ہونٹ کے کنارے سے پاستے کی ساس کو اپنے انگوٹھے سے ہٹایا۔ اب جائیں۔ وہ اٹھی اور باہر نکلی، لیکن اس کا حدائق کے آفس سے نکلنے والا منظر کسی کی آنکھوں نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ علما کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ فریش ہونے باتھ روم کی جانب بڑھی۔ شاور لے کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے قریب آئی اور بالوں کو برش کرنے لگی۔ ابھی اس نے بالوں میں تھوڑا سا برش چلایا تھا جب بہت سارے بال اس کے ہاتھوں میں آ گئے۔ وہ ڈر گئی۔ زایان ناشتے کی ٹرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ جب علما کو ڈریسنگ کے پاس کھڑا دیکھا، وہ اس کے قریب آیا۔ زایان، یہ… اس نے اپنے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا جہاں اس کے کافی زیادہ بال جڑوں سے ٹوٹ کر ہاتھ میں آئے ہوئے تھے۔ زایان نے تکلیف سے آنکھیں میچیں، خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا علما؟ اس نے نارمل انداز میں پوچھا۔ زایان، میرے بال دیکھیں اتنے زیادہ ٹوٹے ہیں، پہلے تو اس طرح کبھی نہیں۔ یہ کیسے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس کو بتائے۔ اوہ ہو علما، بال ہی تو ہیں، کوئی بات نہیں، پھر آ جائیں گے۔ یہ بات اس نے کیسے کہی وہ خود ہی جانتا تھا۔ اس کو علما کے گھنے بال بہت پسند تھے۔ وہ جب بھی اس کے بالوں کو چھوتا اور ان کے قریب آتا وہ خود کو بے بس محسوس کرتا۔ چلیں میں آپ کے بال بناتا ہوں، بیٹھیں ادھر۔ اس نے علما کو صوفے پر بٹھایا اور اس کے بالوں میں برش چلانے لگا۔ ہر بار برش چلانے پر اس کے بال اتر رہے تھے۔
ان کو احتیاط سے سائڈ پر رکھتا جا رہا تھا۔ اس نے علمہ کے بالوں کو ربر بینڈ میں بند کیا اور اس سے چھپاتے ہوئے بالوں کو الماری میں رکھنے لگا۔ آپ تیار ہیں نا؟ کل جانا ہے؟ جی میں نے پیکنگ کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، ناشتہ کریں پھر میں آپ کو دوائی دیتا ہوں۔ اس نے علمہ کو ناشتہ کروانا شروع کیا اور دوائی دی۔